نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام دینی مسائل میں مولانا سعید اللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع اور جس ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس پہ پہلے بھی ایک پروگرام ہم کر چکے ہیں۔ الحاد کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آج کل لوگ اس طرف جا رہے ہیں اور دین اسلام سے تعلق وابستگی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سائنس سے، ٹیکنالوجی سے متاثر ہو کر اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ خدا کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں عجیب قسم کے اعتراضات، سوالات کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے ایک پروگرام ہو اور اس میں ہم مفتیان کرام اور اس مسئلے سے ریلیٹڈ جو محقق لوگ ہیں ان سے اس موضوع پر بات کریں۔ تو آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں جناب سعد خالد صاحب، جو اس موضوع کے حوالے سے کافی تحقیق رکھتے ہیں۔ جناب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان حضرت مولانا مفتی وقار احمد تنوری صاحب، جو محتمم جامعہ دارالعلوم معارف القرآن ابٹواد ہے اور کافی گہری نظر رکھتے ہیں ہر فتنوں پر، اور اس وقت جتنے بھی فتنے ہیں تقریباً اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ درس و تدریس کے ساتھ تعلق ہے، ایک ادارہ چلا رہے ہیں، خطیب ہے ایک مسجد کے، تو اس کو ہم نے زحمت دی ہے آج اپنے اس پروگرام میں۔ حضرت آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ کہ اس موضوع پر آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین کرام، چونکہ تمہید میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور ناظرین تک ہماری کوشش یہ ہے کہ بڑے مدلل انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عقل کے لحاظ سے بھی، عقلی دلائل بھی اس پر ہمارے جو مہمان ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ یہ مسئلہ مبرہن ہو اور واضح ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جناب سعد خالد صاحب، چونکہ پہلے بھی اس پر ایک پروگرام ہم نے کیا تھا اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، تو اس میں کچھ باتیں ہوئی تھی اس حوالے سے، تو ایک سوال اس سے ریلیٹڈ ایک یہ ہے کہ سائنس اور اسلام جو ہے، چونکہ لوگ سائنس کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، تو کیا آپس میں کوئی تصادم ہے، یہ متصادم ہے؟ اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا سعید اللہ خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کے سلسلے میں ہمیں پھر سے دعوت دی، اور یقیناً آپ نے جو یہ سلسلہ الحاد پہ شروع کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام جو ہے وہ یعنی ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے۔ اسلام جو ہے وہ مین میڈ ریلیجن نہیں ہے۔ یعنی جو چائنیز ہیں، جو پرانے چائنیز تھے 4000 سال پہلے، ان کے ہاں یہ تصور تھا، ان کی جو میتھولوجی ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا تھا تو وہ یعنی ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ جو ڈریگنز ہیں وہ سورج کو کھا رہے ہیں، اور وہ اپنے پاٹس کو پیٹتے تھے، ڈرمز کو پیٹتے تھے، کیونکہ سورج سورس آف لائف سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ویتنامیز، ان کی میتھولوجی میں آتا ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو فراگ ہے وہ اس کو کھا رہا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے ہاں یہ تھا کہ خداؤں کی آپس میں جنگ ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک اور مذہب ہے شیمنسٹک یا شیمنزم اس کو کہتے ہیں، کہ وہ بیس کرتا ہے اسپرٹس کے اوپر۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو مرنے والوں کی ارواح ہیں وہ آپس میں جھگڑا کر رہی ہیں، اور وہ کافی ریچولز کرتے تھے اور ڈانسز کرتے تھے کہ ہمیں اس سے نجات مل جائے۔ تو سائنس کا یا سائنسدانوں کا یہ دعویٰ کہ لوگوں نے خدا کا عقیدہ بطور ان جو مصائب یا جو چیزیں آ رہی تھی، جو نیچرل فینومیناز تھے جیسے والکینو کا ہونا، زلزلے کا آنا، ان سے نجات پانے کے لیے لوگوں نے خدا کے تصور کو گھڑا ہے۔ حالانکہ یہ خود ایک منطقی مغالطہ ہے، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جس کو ایڈ ہومینم کہتے ہیں، کہ بجائے آرگیومنٹ
دینے کے بجائے اس کی کردار پہ یا اس کے عقیدے پر بات کرنا، کیونکہ خدا کی ذات کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ باقاعدہ فلسفے کے اندر اور منطقی لحاظ سے خدا کو جانا جاتا ہے اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ اور دوسرا اس کو کہتے ہیں کہ اسٹرا مین فیلیسی، یعنی خدا کی ذات کے دلائل کو ادھر ادھر کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کرنا کہ اس کو پھر جو ہے نا اس آرگومنٹ کو ہٹ کیا جا سکے اور اس پر بات کی جا سکے۔ تو خدا کی ذات کے دلائل ہیں، دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ ذکر کر دیتا ہوں کہ ساری کائنات کنٹینجنسی آرگومنٹ کے طور پہ کہ ساری کائنات جتنی بھی ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اس کی حد کہاں پر ہونی چاہیے کہ کوئی نان ڈیپینڈنٹ سیلف سیفیشینٹ وولیشنل ذات ہو جو خدا کی ذات ہے، جو اس کو ایکسپلین کرے۔ کیونکہ کائنات کے اندر جتنا بھی نظام ہے، جیسے بارش کا نظام ہے، اب دیکھا جائے کہ بارش کا نظام کس طرح چل رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ جاتے جائیں گے کہ یعنی پانی جو ہے وہ کلاؤڈز میں جاتا ہے اور پھر ہوا چلتی ہے اور پھر آگے چلتے چلتے بارش ہوتی ہے۔ تو ہر کائنات یعنی سراؤنڈڈ ہے ڈیپینڈنٹ چیزوں سے، ہر ایک چیز دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب اس کے لیے ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے کہ جو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ اب اسلام جو ہے وہ یعنی مین میڈ ریلیجن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کلامی معذرت کرتا ہوں، یہ جو آپ نے کہا کہ ہر چیز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز پر وہ ڈیپینڈ کرے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی مثال ہم لے لیں، جیسے بارش کی مثال آپ نے دی۔ اب زمین سے سبزہ اگتا ہے، پھول کھلتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ڈیپینڈ ہے بارش پر کہ بارش ہوگی تو زمین سرسبز ہوگی۔ پھر بارش کے پیچھے بھی ایک چیز کا ہونا چاہیے، جیسے بادلیں ہیں، پھر بادل ہیں جس طرح سائنس کہتا ہے سمندروں سے اٹھتے ہیں، پھر وہ ہوا چلاتے ہیں، چلتے آخر کار اللہ تک پہنچتے ہیں، جس کے پیچھے اللہ ہے۔ جب اس حد تک پہنچتے ہیں تو پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں اس کا؟ یہ جو ملحدین ہیں کہ ٹھیک ہے جی، جیسے آپ نے کہا کہ یہ پھول کا اگنا اس کے پیچھے یہ اللہ تک آپ نے بات بتائی، اور جیسے قرآن میں مفتی صاحب انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے کہ اللہ پانی برساتا ہے، اسے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو جب اس حد تک پہنچے کہ بھئی اس کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے، اور اللہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی پر انحصار نہ ہو اس کا، بلکہ اللہ قدیم سے ہے اور ابتدا سے انتہا تک ہے، تو پھر یہاں وہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ اس میں یعنی سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ جو سمجھنے والے ہوتے ہیں اگر اس میں غور کریں تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ غلطی یہی ہو جاتی ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا سب چیزوں کا کاز ہے تو پھر خدا کا کاز کیا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ اور پھر وہ یہی سوال کرتے ہیں جگہ جگہ کہ ہو میڈ گاڈ، ہو میڈ اللہ، تو اس کا جواب دوسرے آرگومنٹ میں رد ہو جاتا ہے، جس کو کاسمولوجیکل آرگومنٹ کہتے ہیں کہ وہ ذات خود انکازڈ ہوگی۔ اگر آپ اس کو یعنی ملحدین حضرات کا جو زیادہ معمول وہ تشکیک پر بیس کرتا ہے نا، اگر وہ خود اسٹڈی کریں اور مطلب ان کے اندر ایک انابت ہو تو وہ اس طرف آ جاتے ہیں، مگر اگر تشکیک در تشکیک تو پھر وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ۔ تو میری وہ بات چل رہی تھی کہ اسلام جو ہے وہ یعنی مین میڈ ریلیجن نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 1043 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر بھی یہ سولر ایکلپس ہوا۔ تو جو پرانے عرب تھے ان کے ہاں یہ کانسیپٹ تھا کہ جب سولر ایکلپس ہوتا تھا، سورج گرہن، تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کوئی مرا ہے یا کوئی زندہ اس کے ہونے پر ہوا۔ تو نبی علیہ السلام کی نبوت کی بھی دلیل اس سے ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں بولا کہ میری تعریف کرو یا کوئی رسم و رواج کرو، بلکہ ایک رسم تو چلی آ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے بولا کہ اس موقع پہ اللہ کو یاد کرو۔ تو سائنس اور اسلام کا آپس میں تصادم نہیں ہے۔ تھینک یو جی، وضاحت فرمائی آپ نے اس سوال کے متعلق۔ مفتی صاحب آپ سے چونکہ الحاد کے بارے میں آپ کی گہری نظر ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں الحاد کیا ہے، اس کی ذرا وضاحت کریں ناظرین کے سامنے، تاکہ یہ مسئلہ سامنے آ جائے کہ واقعی یہی ہے کیا چیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مولانا سید اللہ صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر
گفتگو کے لیے مختلف پروگرام رکھے، اور یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کاوش کو بطور صدقہ جاریہ قبول فرمائے۔ جہاں تک بات ہے الحاد کی، الحاد نام ہے نبوت، رسالت، قیامت اور بالخصوص اللہ کی ذات کا انکار، یہ اس کی بنیاد ہے۔ ان میں اس کے اسباب اور وجہ لادینیت ہے کہ انسان دین سے جب دور ہے تو وہ اللہ سے منکر ہو گیا، اللہ کا انکار کر بیٹھا۔ دنیا کا کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی ایک خدا یا کئی خداؤں کا تصور نہ ہو۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ایک خدا والے سچے ہیں یا کئی خداؤں والے سچے ہیں، وہ موضوع اپنی جگہ، لیکن اس کے درمیان میں کچھ لوگ شک کی بنیاد پر، جیسا کہ ابھی بھائی نے بتایا کہ تشکیک کی بنیاد پر، تشکیک در تشکیک، اس بنیاد پر وہ اللہ کی ذات کا انکار کر کہتے ہمارا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ اس میں دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ جو کہتا ہے کہ کائنات کا نظام خود بخود وجود میں آیا، اس کے پیچھے کاز ہی کوئی نہیں۔ تو ایک تو ہے نا کاز کا کاز، وہ کہتے ہیں کائنات کا کاز یہ خود بخود ہے، ایٹومیٹک ہے، اس کے پیچھے کوئی کاز اللہ کی ذات کا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی ذات کے بالکل ہی قائل نہیں ہے، خدا کی ذات کے بالکل ہی منکر ہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے، اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ دوسرا اسی سے ملتا جلتا طبقہ ہے، وہ جو اسی کی شاخ ہے، ان کا مطمع نظر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کو آپ کی بات پر مان لیتے ہیں کہ کسی نے بنایا پہلی مرتبہ، لیکن پہلی مرتبہ بنانے کے بعد وہ چھٹی پر چلا گیا اور ختم ہو گیا، اور باقی کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ یہ ہے ڈیزم، اس کے قائلین کو ڈیسٹ کہتے ہیں۔ اصل اس میں خدا کی ذات کا انکار ہے، حالانکہ اللہ کی ذات کا انکار کسی بھی صورت میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جہاں افراد بھیجے انبیاء کی صورت میں، وہاں ان کو کتابیں بھی دیں۔ اس آخری امت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی صورت میں کتاب دی۔ اب اس کتاب سے ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بھی ہے، اور اگر ہم اس سے روگردانی کریں گے، پیچھے ہٹیں گے، تو ہمارے لیے ذریعہ ضلالت بھی ہے۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں، اسی طرح ضلالت اور گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں۔ ہدایت کے اب مجھے کیسے ملے گی ہدایت؟ میں حق پر ہوں یا باطل پر، تو میرے دل کے اندر انابت ہوگی کہ جو چیز میرے لیے حق ہے، جو چیز سیدھا راستہ ہے، وہ مجھے مل جائے۔ اب میں تو مسلمان ہوں، اللہ کی ذات کو ماننے والا ہوں، اور ہمارے سننے والے اکثر اللہ کی ذات کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے کچھ نوجوان اب یہ جدید اور سوشل میڈیا کی زد میں آ کر اور لبرل دنیا کی زد میں آ کر، اور ہمارے بہت سارے لادین سکالر جو ہیں اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، جس سے ہمارے نیو جنریشن متاثر ہو کر وہ شک و شبہات میں پڑتی ہے۔ اب جب انسان، میں تو کہتا ہوں کہ اگر بھئی یہ ہدایت ہے یا یہ ضلالت ہے تو اللہ سے مانگو، یا اللہ جو بھی اس میں سے بہتر ہے وہ مجھے نصیب فرما۔ لیکن اگر ایک آدمی اس کو نہیں مانتا، اللہ ہی کی ذات کو نہیں مانتا، تو اللہ سے کیسے مانگے گا؟ وہ مانگے گا کیسے جب اس ذات خداوندی کو ہی اس کا وجود کا قائل ہی نہیں ہے؟ تو اس کے لیے پھر کم از کم دل میں ایک خیال تو آتا ہے کہ میں ہدایت پر چل رہا ہوں یا ضلالت پر چل رہا ہوں۔ اگر ہدایت پر چل رہا ہوں تو اسی پر برقرار رہوں، اگر میں گمراہی اور ضلالت پر چل رہا ہوں تو اس سے بچ جاؤں۔ یہ جب اس کا نام ہے انابت۔ جب انابت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اگلا درجہ پھر اس کو انسان کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ ہدایت پہ جب انسان ذرا مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو استقامت عطا فرماتے ہیں۔ استقامت کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر ایک مور لگا دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ربط علی القلب۔
تو پھر اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، اس کی دل اللہ کے ساتھ اتنا جڑ جاتا ہے۔ دوسرے اس کے مقابلے میں جب انسان گمراہی کے راستے میں چلتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد شک ہے، یہ بات درست ہے یا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے مختلف شکوک و شبہات، جی اللہ ہے تو کہاں ہے؟ یہ شک پڑ گیا، کہاں ہے؟ یہ بادلوں کو اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ ہمیں اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہاں تمہارا علم پہنچے نا کہ فمن خلق اللہ کو کس نے بنایا، تو یہاں رک جاؤ اور اپنی تحقیق کو آگے نہ بڑھاؤ۔ یہاں سے آگے جو بڑی گہری وادی ہے جس میں آپ کے لیے بہت نقصان ہے۔ تو یہ جو تشکیک کا مادہ ہے کہ جی یہ ایسے ہے، اگر اللہ ہے تو یہ نظام یوں کیوں چل رہا ہے، اللہ ہے تو یہ نظام یوں کیوں چل رہا ہے، وہ فلاں ضائع کیوں ہو گیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کو اپنے وجود کے لیے دلیل بنایا۔ سینکڑوں صفات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات کے دن، وسخر الشمس والقمر، اور یہ سورج کا نظام، چاند کا نظام، رات کا نظام، دن کا نظام، یہ اللہ فرماتے ہیں میری قدرت۔ خود انسان کا وجود اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ یہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ عام طور پر میں سادہ سی مثال سے عرض کرتا ہوں، عام طور پر ہم گوشت باہر رکھتے ہیں تو وہ اگر گرمی کی حرارت تیز ہو تو وہ گوشت خراب ہو جاتا ہے، لیکن جسم کے اندر انسان کے یہ 72 گریڈ تک جو ہے نا، سینٹی گریڈ تک وہ حرارت رہتی ہے، لیکن جسم کے اندر گوشت ہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ تو اس گوشت کو باقی رکھنے والی ذات کوئی ہے، تو یہ اللہ کی ذات کا وجود پر ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ پھر اللہ کی قرآن کریم میں صفات ہے۔ اس کے اسباب سوشل میڈیا کا آزادانہ استعمال ہے، اور پھر اس پر آنے والے جو لبرل اور لادین قسم کے سکالرز ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں ڈال کر ان کو اس سے دور کر رہے ہیں، یہ اس کے مرکزی اسباب ہیں۔ جہاں تک دعوت دی جائے، ان کو کیسے دعوت دی جائے، ان کو اس طرف آ رہے مفتی صاحب، اس طرف جی آ رہا ہوں۔ یہ آپ نے جو بات کی بالکل ناظرین کے سمجھ میں انشاءاللہ بڑی آسان انداز میں مفتی صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اصل مسئلہ جو خراب ہوتا ہے ہمارا وہ عقل سے ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہر چیز کو عقل پر پرکھیں، تو یہاں کہیں پر عقل کام کرتا ہے کہیں پر نہیں۔ پھر ہمارے عقل جو ہے نا اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں سے ہماری عقل ختم ہوتی ہے نا وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو سعد خالد صاحب، آپ سے سوال یہ ہے میرا کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو ملحدین کے سوال یا ان کا کوئی شک ہے کہ پھر یہ جو دنیا کے اندر مصیبتیں ہیں، تکالیف ہے، یہ جو آ رہی ہے خاص کر کے جو اللہ کو ماننے والے ہیں اس پر زیادہ آتی ہے، تو اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس میں سب سے بنیادی چیز ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ جو بات ملحدین کرتے ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی لکھی جاتی ہے اور ان کی ڈسکشنز میں بھی یہ بات آتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی جب یہ بات کرتے ہیں تو جب عام مسلمان دیکھتے ہیں ان کو بھی ایک تجسس ہوتا ہے کہ بھائی واقعی میری زندگی میں تو یہ مسائل ہیں۔ تو بیسکلی یہ جو مسئلہ شر ہے نا، یہ خدا کے نہ ہونے کی نہیں بلکہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ الحاد کے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اس کی کوئی وضاحت ہی نہیں، کیونکہ الحاد کا ایک سٹیپ آگے ہے۔ جو جرمن اگر میں غلط نہ ہوں فلسفی تھا فریڈرک نیچے، جس کا ایک نظریہ نائلزم کے نام سے، اس نے یہ کہا کہ یعنی اس کے نظریے کے مطابق انسان جو ہے وہ یعنی اگر کوئی مر رہا ہے، کسی پہ تکلیف آ رہی ہے تو ری ارینجمنٹ آف ایٹمز ہے، یعنی خوشی کا بھی کوئی تصور نہیں، غم کا بھی تصور نہیں۔ اور آج کل ملحدین کے ہاں آپ کو ایسے ملحدین بھی ملیں گے جو ملحد ہونے کے ساتھ ساتھ اسپریچویلٹی کی طرف، روحانیت کی طرف جا رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، ان میں بھی چند نام ہیں جیسے سیم ہیرس ہے، مگر روحانیت کی طرف جا رہے ہیں کس وجہ سے کہ اگر خدا نہیں ہے تو مقصد تو کوئی بھی نہیں ہے، خدا نہ ہونے کی وجہ سے آخر مقصد نہیں ہے، مگر پریزنٹ میں اپنے آپ کو کیسے مطمئن کریں اس کے لیے روحانیت کو اختیار کیا۔ تو یہ جو شر کا مسئلہ ہے نا، یہ جو ابھی آپ کے ساتھ پہلے بات ہوئی تھی، یہ مسئلہ بھی سمجھیں کہ یہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے، کچھ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو ہے نا ذریعہ بنتا ہے کہ کسی وجہ سے ایک انسان کو تکلیف ملی نہیں ملی، تو اس کے بارے میں یعنی سمجھنا ضروری ہے کہ یعنی منطق کے اندر آپ کہہ لیں کہ بھئی یہ ایک مغالطہ ہے، فیلیسی آف کمپوزیشن، کہ ایک چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے تو اس کی بنا پہ سب کوئی غلط کر دیا۔ مثلاً کہ دین کے اندر یہ مسئلہ ہے ٹھیک نہیں ہے تو سارے مسلمان غلط ہیں، یا نعوذ باللہ خدا کی ذات ہی ٹھیک نہیں۔ اور اسی طرح آپ یعنی اس مسئلے کو بیچ میں لے کر آنا یہ بھی ایک مغالطہ ہے، ریڈ ہیرنگ فیلیسیز کو کہتے ہیں، کہ خدا کی ذات کے اوپر بحث کرنے کے بجائے اس مسئلے کو چھیڑ دینا۔ اب مذہب کے ہاں اس کی کیا وضاحت ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے میں عقلاً اس کے تھوڑا دلائل دیتا ہوں کہ جیسے یعنی ایک بندہ جو ہے وہ جم کے اندر جاتا ہے اور جم کے اندر دیکھتا ہے کہ لوگ ورزش کر رہے ہیں، پسینہ ان کا وہ ہوا، ایک عام بندہ کہتا ہے یار یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہی ہے، تو کوئی ان کو کہے گا کہ بھئی یہ تو جو ان کی ٹریننگ ہے کسی مقصد کے لیے۔ اسی طرح ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو مارتا ہے یا اس کو ڈانٹتا ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے، یا جو جی یا والدین جو ہے بچوں کو زیادہ چاکلیٹ اور زیادہ کھانے سے روکتے ہیں کسی مقصد کے لیے۔ اگر ایک بندہ کہے یار یہ کیسے ظالم والدین ہیں کہ یہ اس کو وہ کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ویرائٹی رکھی ہے، شر ہے تو نیکی بھی ہے، اچھائی ہے تو برائی بھی ہے۔ اگر صرف اچھائی ہوتی تو برائی کا احساس نہ ہوتا، صرف برائی ہوتی تو اچھائی کا احساس نہ ہوتا۔ اور دوسرا جو آپ نے بات کی کہ یہ جو دعا کا مسئلہ ہے، تو یہ بیسکلی وہی والی بات آ جاتی ہے کہ یہ مطلب ملحدین کے جو اعتراضات ہیں وہ الزامی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ الزاماً کہتے ہیں اگر خدا ہے تو دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، مدد کیوں نہیں ہو رہی۔ تو دعا کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ تو ہمارے یعنی اسکرپچر میں، وہ تو قرآن حدیث میں، جب تم خدا کو نہیں مانتے تو پھر اس کو کس طرح مارو گے۔ اب جب ہم دعا کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی کہ ہم ضرور بضرور یعنی آزمائیں گے تمہیں مال کے نقصان میں، اولاد کو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مال کا نقصان ہوگا، اولاد کا نقصان ہوگا، باغات کا نقصان ہوگا، اور بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں اچھی لگے مگر اسی میں تمہارے لیے یعنی وہ شر ہو، اور ایک چیز تمہیں بری لگے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ بھی ہیں کہ یعنی ایک بچہ اگر کسی کا فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا بولا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بیت الحمد بنا لو، حمد کا گھر۔ اسی طرح حدیث ہے مشہور بخاری شریف کی کہ ایک مسلمان اگر اس کو کوئی غم پہنچے، کوئی صدمہ پہنچے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ قرآن و حدیث کی ایکسپلینیشن ہے۔ اب ملحد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس طرح بات چل رہی تھی کہ ہر چیز کو عقل پر پرکھتا ہے۔ اب اس کا ایک یعنی جواب یہ ہے کہ جیسے اگر ایک شخص بیمار ہے، اس کو کینسر ہوا ہے، تو پوچھا جائے کہ وہ ملحد ہی ہے کہ بھئی اس کو کینسر کیوں ہوا، وہ کہے گا کہ اس کو سمٹمز کا نہیں پتہ چلا۔ اس سے جب پوچھا جائے کہ سمٹمز کا کیوں نہیں پتہ چلے گا، اس کے پاس کا جواب نہیں ہوگا، کیونکہ عقل بھی کہیں نہ کہیں جا کے روکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، دعا کا قبول ہونا بھی امتحان ہے، نہ قبول ہونا بھی امتحان ہے، پھر اس کی کئی شکلیں ہیں۔ اب ملحد یہ سمجھتا ہے کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی اسی وقت چیز مل جائے، حالانکہ وہ اللہ کی مرضی ہے، اس کو کس طرح قبول کرتے ہیں اور کس طرح جو ہے نا ان مصائب کو وہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا سب سے جو مین وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تمام صفات کے ساتھ مانتے ہیں۔ ملحد کہتا ہے کہ آپ کا اللہ قادر ہے اور جو ہے نا رحیم ہے، تو کیسے ظلم؟ ہم اللہ تعالیٰ کو حکیم بھی مانتے ہیں اور تمام صفات کے ساتھ مانتے ہیں۔ جب ٹیچر کی، ماں باپ کی، سب کی حکمتیں نظر آتی ہیں تو اللہ کی حکمت تو بہت بڑی ہے، علیم بھی ہے، جی جی حلیم بھی جی جی نظر بھی ہے، لیکن جی جی وہ بارہا کہا ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تقریباً یہ سوالات اس وقت کے بھی تھے، جی جی مشرکین کے جو دور تھا نبی علیہ السلام کا وہ بھی کرتے، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل ہے، اور لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے جی اس میں ایک چھوٹی سی کہ ہم جو شک پیدا ہوتا ہے یا کوئی اعتراض کا موقع، تو وہ وجہ یہ ہے کہ وہ دین کو پورا سمجھا نہیں ہے ہم نے، یا دین اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، تب جا کر ہم اور دوسرے کو ہم سنتے ہیں، جیسے اس نے کہا مختلف سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پر ایسے ملحد قسم کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور عجیب عجیب تجزیے کرتے ہیں، تو لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بہرحال مفتی صاحب آپ سے کہ ملحد ہے، ایک آدمی ہے، اب وہ راہ راست سے ہٹ گیا اور اس شک کی طرف چلا گیا، آپ اس کو کیسے قائل کریں گے، واپس کیسے لائیں گے؟ قرآن حدیث کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ اصل بات تو اس کو رہنمائی کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی انداز اختیار کی جو اس کے دل سے شک و شبہ نکلے۔ اور ایک بندہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہی نہیں، عقل کو مانتا ہے۔ عقل بہت ساری چیزوں میں جس طرح بھی بات ہے، اور واقعی بات اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ عقل کسی جگہ رک جاتی ہے، اور عقل کے بعد جو ایک علم ہے وہ در حقیقت کسی ذات کا ہے، اس کا نام مثال کے طور پر ایک ملحد ہے، وہ بھی تو نکاح کرتا ہے، اس کو آدمی کہ بھائی یہ جو آپ نے لڑکی پسند کی ہے، اس کو دیکھا ہے اور اس کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اس کے مزاج چیک کیا ہے، اس کے اخلاقیات کے بارے میں آپ نے معلومات کی ہیں، تو آپ کے گھر میں بھی ایک لڑکی موجود ہے، آپ نکاح ہی کرنا ہے، اس سے کر لیں۔ وہ کہے گا یہ تو ناجائز ہے، بھائی یہ تو میری بہن ہے، تو بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے کس نے منع کیا؟ کس نے منع کیا ہے؟ بھائی عورت ہے، وہ بھی عورت، یہ بھی عورت ہے، پھر آپ کا مزاج بھی مل رہا ہے، آپ اس کے اخلاقیات سے بھی واقف ہیں، آپ اس کے بچپن سے بھی واقف ہیں، لڑکپن سے بھی واقف ہیں، تو آپ تو ساری باتیں، پھر آپ کے سارے نخرے بھی برداشت کرتی ہے، تو ایک نکاح والا مسئلہ ہے وہ بھی ہو جائے۔ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو منع ہے، کس نے منع کیا؟ عقل میں تو یہ نہیں آ رہا۔ اس کے منع کرنے والی ذات وہ ایک پیچھے موجود ہے جس کو ہم علم وحی کہتے ہیں، وہ وحی کی ذات ہے، اور وحی کی ذات، وحی کیا علم کے پیچھے ایک ذات ہے۔ اب ان لوگوں کو تو ایک درخواست یہ کریں گے کہ بھائی بجائے اس کے کہ ہر قسم کے لوگوں سے آپ ٹچ رہنے کے، آپ جو مذہبی سکالر ہیں، مادیات کے ساتھ ساتھ روحانی جی اس کی طرف بھی آئیں، آپ اپنے علماء کے ساتھ رابطہ کریں، قرآن سے رابطہ کریں، حدیث سے رابطہ کریں، اور اس کے ساتھ تعلق جوڑیں، تاکہ یہ جو آپ کو جتنے بھی اشکالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، قرآن کریم میں ان سب کا علاج موجود ہے۔ اور یہ جس طرح بھی بھائی نے بات کی ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا، لیکن اس کو اندر سے ایک سکون، اصل بنیاد یہ ہے کہ چونکہ ہر آدمی میڈیا سے اتنا زیادہ وابستہ ہو گیا ہے، وہ میڈیا ہی کو، گوگل ہی کو شیخ الاسلام بھی سمجھتا ہے، شیخ الحدیث بھی سمجھتا ہے، مفتی اعظم بھی سمجھتا ہے، اور اسی سے رہنمائی لیتا ہے، یہیں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ گوگل اور میڈیا ہو ہمارے ماں باپ کا درجہ بھی اختیار کر چکا ہے۔ ماں باپ کی بات بھی انسان نہیں مانتا، اس کی بات مانتا ہے۔ تو اس کا بے جا استعمال، اس سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچائے، اور والدین مطمئن ہیں کہ جی میرا بیٹا جو ہے نا، وہ اس کے پاس سورس آف انفارمیشن بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ پہلے تو وہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے چل رہا تھا، اب وہ جو بٹن کلک کرتا ہے تو اس کو سورس آف انفارمیشن ہونی چاہیے، ہاں صحیح ہونی چاہیے۔ تو اس صحیح کے لیے یہ ہے کہ علماء اور دین کے ساتھ رابطہ رکھے، جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھے، تاکہ اس کی اصلاح ہو۔ پھر کوئی اس کا اشکال ہو تو وہ کسی کے سامنے آ کر پیش کرے۔ جب وہ اشکال اندر ہی اندر دل میں وہ پکتا رہتا ہے، لاوا ابلتا رہتا ہے، تو یہ بہت ختم۔ جی اچھا سعد خالد صاحب، ایک یہ سوال بھی ہے ملحدین کا کہ کائنات جو ہے اس کو بنانے والا کوئی نہیں بلکہ چاند سے وجود میں آئی، چاند پر ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے؟ واقعی ایسا ہے کوئی؟ جی بالکل، یہ مشہور یہی ہے، زیادہ تر یہ مانا جاتا ہے، ان کے مطلب بڑے بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بات ہے، جی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ یہ جو بات ہے یا اس طرح کی جو اس کا سوال ہے، اس پہ تو میرے خیال میں گفتگو کرنے کی ضرورت بھی نہیں،
مسکرا سکتے ہیں، تبصرے ہنس سکتے ہیں آدمی، باقی اس سوال کی تو کوئی تک نہیں بنتی. تھوڑی ایسے چانس پہ تو مطلب بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں نا، یہ پانی ہے، اس طرح ہے، چانس پہ بن جائے. یہ تعجب کی بات اس میں یہ ہے کہ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. چانس بیسکلی اگر ہے نا چانس، تو چانس ہوگا مطلب ابھی ہوگا کائنات جب وجود میں آئے گی. جب اس وقت کائنات نہیں تھی تو چانس کیسے تھا؟ اور یہ فلسفے کے روح سے اور سائنسی روح سے، منطقی روح سے باطل ہے. اگر آپ سائنسی روح سے اس کو دیکھیں تو چانس کہتے ہیں رینڈم پروسیس کو نا، کہ ایک ایونٹ ہو سے پھر رینڈم پروسیس ہو. اگر فلسفی روح سے دیکھیں کہ ان انٹینشنلی کوئی چیز ہو، تو بیسکلی یہ بھی ایک منطقی مغالطہ ہے. اس کو کہتے ہیں فیلیسی آف ریفیکیشن. یعنی چانس جو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، یعنی کہ جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہے، اس کے لیے آپ ایک طاقت مانتے ہیں کہ جس سے وہ چیز وجود میں آ جائے. پھر ایک اور مغالطہ ہے فیلیسی آف ایکویکیشن، یعنی کہ آپ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا مطلب اس سے کچھ اور تھا، یعنی سیم ہی ٹرم. مثلا میں کہتا ہوں کہ ریور بینک جو ایک بڑی سیف جگہ ہے. اب ریور بینک جو ہے وہ دریا کا کنارہ بھی اور بینک کا نام بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی لفظ کو مختلف طریقے پہ وہ کر لیا جائے. تو چانس کے لیے جو ہے نا مطلب اگر سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو سائنسی لحاظ سے بھی انکوہیرنٹ ہے، ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے سے ایک فزیکل سسٹم ہونا ضروری ہے. جب فزیکل سسٹم ہوگا پھر یونیورس کے لاز ہوں گے اور پھر اس کو کوئی دیکھنے والا ہوگا کہ یہ چانس ہے. تو اس لحاظ سے یہ غلط ہے. جی اچھا مفتی صاحب، آپ نے سوال ہے، وقت کی کمی ہے ہمارے پاس. جو لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں یہ سائنس سے اور یا ٹیکنالوجی جو جدید ہے اس وقت، تو اس طرف جا رہے الحاد کی طرف، راستہ کیسے روکا جائے ان کا؟ کیا کیا کرنا چاہیے ہمارے معاشرتی حوالے سے، معاشرے کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، مدارس میں؟ اس طرح اصل میں یہ جس چیز کی پھیلاؤ زیادہ ہو جاتا ہے اس چیز کا روکنا بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. بلکہ ایک چیز میں آپ کو تو یہ جیسے یہ چیز پھیل رہی ہے سوشل میڈیا اور اس سے پھیل رہی ہے، تو کیا یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس کا جی بالکل، ہمیں بھی یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ سوال بھی ہو، جواب بھی ہو، جہاں اشکال ہو وہاں اس کا حل بھی ہو. ہم بھی اس راستے سے آ کر جو ہے نا جی وہ لوگوں کے اعتراضات کو دور کریں. ہمارے سکولز میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے دفاتر میں اس قسم کے بہت سارے جو ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں، لیکن ایک دم آ کر وہ حدیث کی روح سے جو آتا ہے کہ جی بندہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ بندے، یہ ہم لوگ جو اس وقت ہماری نسلیں، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہماری اولادیں، والدین مطمئن ہیں کہ جی ہم بچوں کو خرچہ دے رہے ہیں اور بچے کے اندر مائنڈ جو ہے نا زیادہ ہو رہا ہے، اور اساتذہ خوش ہیں جی کہ لیکن میں محنت کر رہا ہوں، بس جی میں نے بچے کو کلمہ پڑھا دیا، 6 کلمے پڑھا دیے، نماز کا سبق پڑھا دیا، مدرسوں کے استاد یہ یہاں تک خوش ہیں، وہ بس دین پھیلا دیا. ہمیں مزید آگے بڑھنا پڑے گا، اس میں ان کے اشکالات سننے پڑیں گے، ان کو قریب کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں. چاہے ارتداد کا فتنہ ہے یا چاہے الحاد کا فتنہ ہے، دونوں سے محفوظ رہیں، کیونکہ اس سے ہی عزت در حقیقت ایمان ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے. بالکل، بلکہ یہ تو اگر ہم دیکھیں اپنے اکابرین اور اسلاف کے آگے جس میدان میں جس طرف سے کفر آیا، اسی میدان میں ہمارے علماء نے، اکابرین نے اس کا مقابلہ کیا ہے. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات بھی اسی انداز میں دیے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا دورہ تھا، اور حضور علیہ السلام کے دور میں شعر و شاعری کا تھا. تو اس انداز میں اللہ نے اس کا راستہ روکا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے یہ کفر پھیل رہا ہے تو ہمیں ہمارے علماء کو اور ہمارے ایسے لوگ جو اس فتنے کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسی راستے سے اس کو ہم روکنے کی کوشش کریں. اور جہاں ہم وہ چیزیں سن رہے ہیں ناظرین، تو وہیں پر ہم دین اسلام کو بھی سننے، سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں. آپ دونوں حضرات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، پروگرام میں تشریف لائے. اور آخر میں ناظرین کو یہی کہوں گا کہ ہمیں چاہیے، جیسے مہمانوں نے کہا، کہ دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ رہے، تعلق قائم رکھے. انشاءاللہ ہر فتنے سے ہم محفوظ رہیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان مولانا سید اللہ خان کو. اللہ حافظ.